رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی اس کے برابر میں ہی نہیں ہے۔ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ فوراً سے اٹھا اور موبائل پر وقت دیکھنے لگا۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ اسے صحیح معنوں میں تشویش ہوئی۔ اس نے اسے فون ملایا۔ کہاں ہو تم؟ اور مجھے بتائے بغیر ہی چلی گئی۔ اس سے زارا پر سخت غصہ آیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تم سو رہے تھے۔ اس نے نخوت سے جواب دیا تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنا موبائل دیکھتا ہی رہ گیا جو کہ ڈسکنیکٹ کیا جا چکا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی۔ یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ پہلی بار اس کے منہ سے نکلا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے گرد ایک نور کا حالت دکھائی دینے لگا۔ اس نے افسوس سے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ وہ یہ منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں تو سمجھی تم مجھے فون کھڑکا کر پھر سے سو گئے ہوگے۔ وہ 6 بجے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ اچھا، اگر جاگ ہی رہے ہو تو ایک کافی کا کپ بنا دو، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ویسے تو تم ابھی اٹھ کر نماز ہی پڑھو گے نا؟ اور میں کہاں نماز پڑھتی ہوں، میں تو ابھی سونے لگی ہوں۔ سونے سے پہلے تمہارے ہاتھ کی کافی ہو جائے ڈارلنگ۔ اس نے ایک دم سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تو سفیان کا دل چاہا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ کس قسم کی انسان تھی وہ؟ میری نماز کا وقت نکل جائے گا تمہاری کافی پھینٹنے میں ہی، اس نے طنز کیا تو زارا کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، جا کر ڈرائنگ روم میں نماز پڑھو، ویسے بھی یہ میرا گھر ہے تو میرا ہی حکم چلے گا۔ 1 مہینے میں کوئی 6 بار اس نے یہ بات جتا دی تھی۔ میں وہ کہنے کے لیے آگے بڑھا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اور ہاں، اگر کافی بناتے بناتے تمہیں دیر ہو جائے اور میں یہاں سو جاؤں تو تم وہ پی لینا، مجھے صبح دوسری بنا دینا، بلکہ صبح تو اس وقت ہو رہی ہے، دوپہر کو جب میں اٹھوں تو مجھے دوسری بنا کر دینا، تمہارے ہاتھ کی کافی مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے اس کے موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حکم جاری کرنے کا انداز میں کہا تو سفیان کا دل چاہا کہ وہ ابھی سے کھڑے کھڑے طلاق دے دے۔ اس نے یہ لڑکی کیسے اپنی محبت کے لیے چن لی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب آہستہ آہستہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہیرا کھو کر کوئلہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا جس نے اس کے پورے وجود پر کالک مل دی تھی۔ ایمن ایمن جلدی آؤ بیٹا، دیکھو تو کون آیا ہے۔ اماں جان نے دروازہ کھولتے ہی ایمن کو آواز لگائی تو ایمن کے علاوہ تمام لوگ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ ارے سفیان آ گیا، یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ سفیان اماں جان کا سب سے بڑا اور اکلوتا بیٹا تھا جو پڑھائی کے سلسلے میں یونیورسٹی میں 4 سال گزارنے کے بعد آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ صرف 2 بار گاؤں واپس لوٹا اور اب کی بار جب وہ آیا تو کافی عرصے بعد آیا۔ تائی جان نے اسے دیکھا تو ماشاءاللہ کہہ کر اس کی بلائیں لی تھیں۔ ارے میرے بچے کو اندر تو آنے دو، وہ باہر کھڑا کھڑا پریشان ہو گیا۔ اماں جان نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر آنے کا کہا۔ السلام علیکم تمام لوگوں کو اس نے انتہائی محبت بڑے لہجے میں وہاں کھڑے تمام لوگوں سے کہا۔ وہاں دائی جان، چچی جان، اماں جان کے علاوہ ان کی بیٹیاں بھی تھیں۔ ہاں البتہ ایمن نہیں تھی، لیکن اس بات کا سفیان کو رتی بھر فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیسا گزرا بیٹا یہ 4 سال کا سفر؟ تایا جان اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، تایا جان سفر تو کوئی بھی مشکل ہی ہوتا ہے، آسانی تو ہمیں خود پیدا کرنی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے برخودار۔ اب آگے تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہاں زمینوں کو سنبھالنا ہے یا پھر یونیورسٹی مکمل کرنے کے بعد شہر میں کوئی کاروبار کھولنا ہے؟ تایا جان نے اس سے سوال پوچھا تو وہ سوچ کر رہ گیا کہ انہیں کیا جواب دے، کیونکہ اس حوالے سے اس نے ابھی کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کرنا کیا ہے، میں اس کی شادی کروں گی، اس کا گھر بساؤں گی، پھر اسے جو چاہے دل میں آئے وہ کرتا پھرے، لیکن اب تو اسے ماں کی بات ماننی پڑے گی۔ اماں جان بھی ان کی باتیں سن کر بولنے لگی تو سفیان انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اماں ابھی تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، یہ باپ دادا کی جائیداد پر عیش کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں میں۔ اپنا کاروبار سیٹ کروں گا شہر میں، انشاءاللہ اس کے بعد ہی شادی کے متعلق سوچوں گا۔ اس نے انتہائی عام سے لہجے میں اماں جان کو کہا، لیکن ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ خدیجہ چھوڑو، ابھی تو آیا ہے نا خیر سے، اسے یہاں تھوڑا سے گزارنے دو، پھر جو اس کی مرضی ہے اسے کرنے دو، زبردستی مت کرنا۔ تایا جان نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے تائی جان کو بلایا۔ خدیجہ بیگم بیوہ خاتون تھی اور انہیں اپنے بیٹے کا سہارا تھا۔ البتہ اس گھر میں سب خدیجہ بیگم کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ ان کے شوہر سب سے بڑے بھائی تھے، اس لحاظ سے ان کے انتقال کے بعد ابھی تک ان کی عزت برقرار تھی۔ اور سفیان کو ویسے بھی اس حویلی کا سب سے اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ تمام بھائیوں کے یہاں بیٹیاں ہوئی تھیں، لیکن اشفاق صاحب جو کہ ابھی بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے، ان کے یہاں ایک بیٹا ہی پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کا نام سفیان تھا۔ سفیان ہر کسی کا لاڈلا، یہاں بھی تایا جان نے اس کی سائیڈ لی تھی۔ چلو میں نے کھانا لگا دیا ہے، پہلے کھانا کھا لو، آرام کرو، اس کے بعد باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ میرا بچہ اتنے لمبے سفر سے تھک گیا ہوگا نا؟
انہوں نے آگے بڑھ کر سفیان کے ماتھے پر بوسہ دیا تو سفیان نے انہیں گلے لگا لیا۔ میں نے وہاں سب سے زیادہ آپ کو ہی یاد کیا، آپ کے ہاتھ کا کھانا، آپ کا اس طرح خیال رکھنا، آپ کا مجھے یاد کرنا مجھے ہر لمحہ یاد آتا رہا۔ کیسے یہ 4-5 سال گزر گئے لیکن آپ کی کمی ہر وقت محسوس کرتا رہا۔ سفیان نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ واقعی ان سے بہت محبت کرتا تھا، بس خدا کا شکر ہے کہ اب تمہارے ہمارے پاس آ گئے، اب دوبارہ شہر جانے کا نام مت لینا۔ انہوں نے سفیان کے سامنے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالی تو وہ ہنس کر رہ گیا۔ یہ ایمن نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی ہے؟ یہ چچی جان کی آواز تھی جو تائی جان کی سب سے بڑی بیٹی ایمن کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ ارے میری بیٹی شرما گئی ہوگی نا، اس لیے نظر نہیں آ رہی، سفیان آ گیا ہے نا، تب وہ کم ہی کم نظر آیا کرے گی، اماں جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سفیان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگا۔ شرمائے گی کیوں؟ وہ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کے کان میں پوچھا۔ لو جی کر لو گل، اس کو یوں ہی نہیں پتا وہ کیوں شرمائے گی؟ ارے تمہارے بابا جان نے تمہارا اور ایمن کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، اب خیر سے تم لوگ بڑے ہو رہے ہو تو ہم تم لوگوں کی شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہیں۔ اماں جان نے جیسے سفیان کے سر پر دھماکہ کیا تھا، اس کا منہ کو نوالا لے جاتا ہاتھ ایک دم سے ہوا میں معلق ہو گیا اور وہ انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کھانا تو کھاؤ، اتنی جلدی کیوں تمہارا پیٹ بھر گیا؟ شاید جا کر کمزور بھی اتنے ہو گئے ہو اور کھانا بھی نہیں کھا رہے، حالانکہ ہر چیز تمہاری پسند کی بنی ہوئی ہے۔ اماں جان کی بات سنتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھنے لگا، اب وہ نہیں کیا بتاتا کہ اس کی بھوک ان کی باتوں سے مٹی ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چلایا۔ وہاں داخل ہو کر ابھی اس نے آرام نہ کیا بلکہ دبے قدموں یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا۔ بات سنو راجدہ، اماں جان اگر فارغ ہو گئی ہیں تو انہیں کہو سفیان انہیں اپنے کمرے میں بلا رہا ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا کیونکہ اماں جان نے جو بم اس کے سر پر پھوڑا اس کے بعد اس کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے کیوں اتنی ایمرجنسی میں بلوایا؟ اماں جان جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سفیان انہیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ یہ اپنے کھانے کی میز پر کیسی بات کی ہے؟ مجھے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرا رشتہ بچپن سے ہی ایمن سے طے ہو گیا۔ یہ کیسی انوکھی بات آپ نے مجھے کہی کہ میرا سکون ہی برباد ہو گیا۔ اس کے لہجے میں ایمن کے لیے حقارت بھری ہوئی تھی۔ یہ بات اماں جان نے واضح طور پر محسوس کی۔ تو اگر تمہیں نہیں پتا چلا تو اب تمہیں پتا چل گیا، اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ یاد رکھو یہ تمہارے مرحوم باپ کی خواہش تھی کہ وہ ایمن کی تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ نہیں رہے تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ خوبصورت ہے، بھی خوب سیرت ہے، اگر ہر کام اسے آتا، سلیقہ مند ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اماں جان نے غصے سے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ایک دم سے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کیا اس لیے اتنی پڑھائی کی پڑھ لکھ کر اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہوں؟ کیا اس لیے فیوچر بناؤں گا کہ میں پینڈو ان پڑھ لڑکی سے شادی کروں؟ بس اب اور تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تم نے پڑھ لکھ کر احسان نہیں کیا اور میں بھی کوئی جاہل گوار وہ بھی کوئی جاہل گوار نہیں کہوں گی، اسکول سے پوری 10 جماعتیں اس نے پاس کی ہیں، سلیقہ مند ہے، ہر چیز کا ہنر اس کے پاس موجود ہے، تو پھر تو تم کیوں اس قدر واویلا مچا رہے ہو؟ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تائی جان نیچے تمام لوگوں کے سامنے میں نے تمہارا لحاظ کر لیا، اس وقت مجھے کھٹکا ہو گیا تھا کہ تم اس بات کو لے کر ہنگامہ مچاؤ گے، لیکن یاد رکھو تم ابھی میرے بیٹے ہو اور میں تمہاری زندگی کا فیصلہ خود لوں گی، کیونکہ تم ابھی نادان ہو، نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارے لیے شریک حیات کے طور پر صحیح کون ہے اور غلط کون۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں تمہاری پسند کا اختیار نہیں دے رہی، لیکن جس طرح کے جنونی انسان تم ہو، وقتی محبت کے دائرے میں بہہ کر تم کسی کو بھی پسند کر کے میری بہو کے روپ میں لے آؤ گے تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اماں جان نے دو ٹوک انداز میں اس سے بات کی تو سفیان کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ وہاں یونیورسٹی میں زائرہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ ان دونوں کے دھواں دار قسم کی محبت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی۔ اب وہ گاؤں میں واپس آیا تو اس کے لیے ایک نیا شوشہ موجود تھا جسے وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اماں جان اب بات سمجھنے کی کوشش کرے، میرا اور اس کے کوئی جوڑ نہیں بنتا، وہ شادی کر کے بھی یہاں رہنا پسند کرے گی کیونکہ میں شہر واپس لوٹ جاؤں گا، ہم دونوں کی سوچ میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ کم از کم آپ کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اس کا دل چاہ کے وہ اپنے بال ہی نوچ لے۔ اماں جان تو اس کی کسی بات پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا، گاؤں کی روایت کو مت بھولو کہ جب کسی کا رشتہ مانگ لیا جاتا تو پھر اسے توڑا نہیں جاتا، اگر تم نے ایسا کیا تو نہ صرف تمہارے باپ کی اور میری تربیت پر انگلی اٹھے گی بلکہ پوری حویلی تو کیا گاؤں کے تمام لوگ تم پر تھو تھو کریں گے۔ اماں جان نے کڑی نظر سے دیکھا اور انگلی اٹھا کر اسے کہہ دیا، اب اگر تمہاری شادی ہوگی تو صرف ایمن سے ہوگی، اگر تمہارے شہر میں کسی محبت کا یا شادی کا وعدہ کر کے آئے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ انہوں نے اس کو کڑی نگاہوں سے دیکھا اور کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے یہاں یہ تیسرا دن تھا جب اسے خبر ملی تھی۔ اب وہ شدید بیزار نظر آنے لگا، کیا کیا جائے، کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، وہ سوچنے لگا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا اور اس نے فوراً سے اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پاس سے گزرتی ملازمت سمینا سے پوچھا کہ بات سنو، یہ ایمن کہاں ہوگی؟ سمینا نے اس کی بات سنی تو زیر لب مسکرائی، پھر اپنی مسکراہٹ پر قابو رکھا۔ سفیان نے اسے غصے سے دیکھا، زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتا ایمن کہاں ہوتی ہے، اس کا کمرہ کس طرف ہے؟ سمینا نے ایک دم سے اپنے دانت اندر کیے اور اسے دیکھ کر کہنے لگی، سب سے اوپر والے فلور پر جو چھت کی سیڑھیوں کے برابر میں کمرہ ہے وہی ایمن کا ہے، لیکن وہ اپنے کمرے میں اکثر نہیں ہوتی، اکثر چھت پر ہوتی ہے۔
کبھی پرندوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے تو کبھی پودوں کو چھانٹ کانٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا بس بس، میں دیکھ لوں گا، جاؤ اب تم یہاں سے۔ اس کا زہر آلود لے جا سن کر سمینا نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ بات سنو تو میری ذرا، وہ واقعی میں اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ چھت پر آیا تو وہاں پرندوں کو دانا ڈال رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور دوپٹہ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے سفیان کی آواز سنی تو دل تھک سا رہ گیا۔ کیا وہ اسی سے مخاطب تھا؟ وہ مڑے بغیر اس کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ سفیان نے اسے مخاطب کیا تو اس نے فوراً سے وہاں ہوا میں لہرایا ہوا دوپٹہ سر پر اڑا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ سفیان اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، بادامی آنکھوں میں بھرا گہرا کاجل، ستواں ناک، بھرے بھرے سے ہونٹ۔ ایک دم سے اس نے دیکھ کر اپنے لمبے پلکیں جھکا دیں۔ اس کا حسن دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ گوری رنگت پر حیا کی لالی بکھری تھی تو اس کے چہرے پر خوبصورت سا منظر دیکھنے کو ملا، ایسے جیسے سفید روئی کے بالوں پر سورج کے ڈوبنے کی روشنی چھائی ہوئی ہو۔ جی کہیے، اس نے انتہائی آہستہ آواز میں سے دیکھ کر کہا تو اگلے ہی لمحے سفیان اپنے حواس میں واپس آیا اور چند قدم آگے آیا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا وجود بچپن سے تمہارے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، لیکن اب چونکہ میں شہر سے پڑھ کر آیا ہوں، میری سوچ میں فرق آ گیا ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سیدھی اور صاف بات کرنے آیا، تم اس شادی سے انکار کر دو کیونکہ اماں جان نے مجھ پر زبردستی رشتہ مسلط کر دیا۔ پھر سچ تو یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں موجود اپنی کلاس فیلو زارا سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اس سے کروں گا۔ تم ایک ان پڑھ لڑکی ہو اور میں ظاہر پڑھ لکھ کر ایک پڑھی لکھی لڑکی ہی چنوں گا جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے اور مجھے زمانے کے سامنے اس کے ساتھ شرمندگی محسوس نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ میری اتنی بات تم سمجھ گئی ہوگی۔ اسے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو سفیان کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی ہو اور اس کی آنکھوں میں حیرت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ جب آپ ایک مرد ہو کر اس شادی سے انکار نہیں کر سکتے تو میں لڑکی ہو کر کیسے اس شادی سے انکار کروں؟ میرے پاس ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح آپ مجبور ہیں تو میں بھی اپنے کی محبت میں کی وجہ سے اس بات پر قائم ہوں۔ اس نے آنسوں کی میز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر دکھ کی واضح لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود محبت کا بت ٹوٹ کر پاش پاش ہو چکا۔ تمہارا یہ فیصلہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ اگر تم سے شادی کر بھی لوں تو تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا، نہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ یاد رکھنا۔ سفیان کو اس کی بات سن کر بے تحاشا غصہ آیا تو اس نے آگے بڑھ کر انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لہو رنگ آنکھوں سے اس سے کہا تو وہ سہم کر پیچھے ہوئی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا لہراتا ہوا دوپٹہ اسے سیڑھیوں پر نظر آیا جو بعد میں اوجھل ہو گیا۔ اس صورتحال میں آپ نے مجھے پھنسا دیا ہے اماں جان، وہ افسوس سے سوچنے لگا۔ میں شہر واپس جانا چاہتا ہوں، کل کی ٹکٹ بک کروا لی ہے۔ اس نے کھانے کی میز پر دھماکہ گیا تو سب سے پہلے چمچ ایمن کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، لیکن یہ بات کسی نے محسوس نہ کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ تم کل شہر جا رہے ہو تو تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اماں جان سے کہا تو وہ شکوہ کینہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے کچھ کہنے اور سننے کا موقع ہی کہاں دیا؟ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوا۔ بس ایک ضروری کام ہے، سیدھا سے جا رہا ہوں۔ تمہارا ضروری کام آگے ہو جانا چاہیے کیونکہ میں تمہاری شادی اگلے ہفتے طے کر دی ہے۔ اماں جان کے کہنے پر گھر کے تمام لوگوں نے انہیں دیکھا تھا، سب کی نظریں ان پر اٹھی تھی اور ایمن کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ اگلے ہفتے نکاح اور رخصتی بھی، میں یہ سب کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ کسی کو اعتراض ہو تو مجھے بتا دے۔ بھلا وہاں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ البتہ سفیان پیٹ و تاب کھا کر رہ گیا اور ان سب کے سامنے اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کہاں ہاں تم سفیان؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کل سے کتنی بار فون کر چکی ہوں۔ آج رات کو اس کا نکاح تھا اور زہرا نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں ایک اہم مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، جیسے ہی وقت ملتا ہے تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ وہ اس سے جلد از جلد پیچھا چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ زارا بہت تیز لڑکی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ سفیان کی شادی ہونے والی ہے تو اسے ایک کچا چبا جاتی۔ وہ ایک اونچے گھرانے کی پڑھی لکھی اور امیر زادی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے محبت سے اسے کہا تو سفیان نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ ایمن نے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم انکار کر دیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بے دلی سے تیار ہوا اور حویلی کے مرکزی کمرے میں آ گیا جہاں تمام مہمان موجود تھے۔ ایجاب و قبول ہوا، ایمن رو رہی تھی۔ روتی ہوئی ایمن کو دیکھ کر اسے اور زیادہ نفرت محسوس ہوئی۔ تم جیسی جاہل گوار لڑکی کو میں کبھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا۔ تم دیکھنا جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تم قیامت تک یاد رکھو گی۔ اس نے روتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں خود کو یہ باور کروانے لگا کہ وہ اسے کبھی زندگی میں خوشی نہیں دے گا کیونکہ وہی وہ لڑکی تھی جس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو چھین لیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی ایمن کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اسی دوران سفیان بھی کمرے میں آیا اور دھار سے دروازہ بند کیا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ موڑا۔ ہو گئی کامیاب، تم مل گئی تمہیں خوشی، لیکن اب تم ایسا سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کا جبڑا پکڑا تو ایک لمحے کے لیے ایمن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں تمہیں کبھی تمہارا مقام نہیں دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم مجھے بدل دو گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پلنگ پر دھکا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا گھونگھٹ کھینچ کر اتارا اور زمین پر اس کا دوپٹہ پھینک دیا۔ ایمن کہاں اس رویے کی عادی تھی؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے، کم از کم میری عزت نفس کو نہ کچلیں، مجھ سے ایسا سلوک نہ کریں، مجھے ایسے سلوک کی عادت نہیں۔ سفیان نے اسے جواب دیتے سنا تو اس کا پارا ہائی ہوا
और वो आगे बढ़कर इसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम मुझ पर ही भौंक रही हो, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। याद रखो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे मेरी मोहब्बत से दूर किया। वो शदीद गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तो ईमन की आंखें नमकीन पानियों से भरती चली गईं। अब ये रोना और ड्रामा मेरे सामने मत करो, लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, मेरे कमरे के अलावा तुम कहीं भी सो सकती हो, यहाँ तुम मुझे नजर ना आओ। इसने एकदम से फैसला सादर किया। तो ईमन ने लाइट बंद की और अपने कामते वजूद के साथ अपना दुपट्टा, जिससे इसने घूंघट किया हुआ था, उठाया और रोते हुए बाहर निकल गई। बाहर आकर इसने सुकून का सांस लिया, क्योंकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था, तमाम लोग थक चुके थे, इसलिए सोने के लिए चले गए थे। हवेली में सन्नाटे का राज था। वो रोते हुए अपने कमरे में आई, जहाँ अब ताला लग चुका था, लेकिन से शुक्र कि इसके पास इसकी चाबी थी। वो फौरन से अंदर आई और दरवाजा बंद करके जोर जोर रोने लगी। एमन कहाँ है? अम्मा जान ने दरवाजा बजाया तो इसने मंदी मंदी आंखों से दरवाजा खोला और इनका सवाल सुनकर तंजिया हंसी हंसा। मुझे क्या पता, आप इसे मेरी जिंदगी में लाई हैं, इसके बारे में खबर रखना आपका काम है, मेरा नहीं। अम्मा जान ने इसका लहजा सुना तो एक लम्हे के लिए काम कर रह गई। तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रहे हो? कल तुम्हारी शादी हुई और आज वो तुम्हारे कमरे में नहीं, कहाँ गई है वो? तुमने क्या इसे कमरे से निकाल तो नहीं दिया था रात को? इन्होंने कामते लहजे के साथ इससे पूछा तो सुफियान ने सर हिलाकर इनकी बात की तायद की। आपने इससे मेरी शादी कर दी, आपका किरदार खत्म हो गया, अब मैं इसके साथ जो भी सलूक करूं, अब सवाल करने की कौन होती हैं? आपने मेरी बात ना सुनी ना मानी, लेकिन अब आप तमाशा देखेंगी मैं इसे कितना खुश रखूंगा, इसने इंतहाई बदतमीजी से अपनी माँ से कहा। तो अम्मा जान ने आगे बढ़कर अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शहर जाकर इस कदर घटिया सोच के मालिक हो जाओगे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी वहां ना भेजती, न जाने कहाँ होगी मेरी बेटी। खुदा किसी के नसीब इतने बुरे ना करे। मैंने तो सोचा था कि तुम वक्ती तौर पर तंग आकर ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुमने तो हर हद पार कर दी। शादी की पहली रात ही इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सोच सोच कर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। इन्होंने नाश्ते की ट्रे वहीं पटकी और तकरीबन दौड़ते हुए कमरे से निकली। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही ऊपर आई तो इसके कमरे की लाइट जल रही थी। इन्होंने अंदर कदम रखा और दरवाजा बजाया तो इमन ने दरवाजा खोल दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो इस वक्त सुफियान के कमरे में होना चाहिए, इन्होंने इसे कहा तो मुस्कुरा दी। मैं वहीं थी, अभी सुबह ही यहाँ आई हूँ, नींद नहीं आ रही थी, सोचा अपने कमरे की आदत है, थोड़ा-सा यहाँ सो जाऊँगी, तो ज़हन फ्रेश हो जाएगा। इसने अपनी आँखों में उमड़ते आंसुओं को पीछे धकेलते हुए कहा, तो अम्मा जान मुतमईन हो गईं। सच में यही बात है ना? इन्होंने एक बार फिर से इससे पूछा। जी, जी, यही बात है। ठीक है फिर बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। इन्होंने आगे बढ़कर इसका माथा चूमा और सीढ़ियाँ उतर गईं और वहीं बैठकर इन्हें जाती देखती रही। आंसू कब इसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर फैल चुके थे, इसे अंदाज़ा न हो सका। बेटा ये ऊपर सुफियान के लिए नाश्ता ले जाओ, अभी तक ये लड़का उठा नहीं है। ताई जान ने इससे पूछा तो इसने मुस्कुराकर शाने उचकाए। उठ गए होंगे, मैं ऊपर ले जाती हूँ। नाश्ता इसने अपने आप को बहुत ज्यादा कंपोज किया हुआ था। वो जैसे ही ट्रे लेकर ऊपर आई, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सुफियान बेड पर लेटा हुआ था और फोन पर गुफ्तगू कर रहा था। इसने जैसे ही यमन को अंदर आते देखा तो अपनी आवाज को ऊंचा कर लिया। अरे ज़ारा मेरी जान, मैं आज ही तुमसे मिलने आ जाता हूँ। तुमसे मिले काफी अरसा हो गया, दिल चाह रहा है कि उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, तुम्हें अपना लिम्स दूं, तुमसे मोहब्बत भरी बातें करूं, तुम्हारे साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारूं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हर हाल में तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। इसने एकदम से पास गुजरती एमन का हाथ पकड़ा और इसकी कलाई इस ज़ोर से मरोड़ी कि वो चीख भी ना सकी। इसके हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन इसने फ़ोन पर ज़ारा से अपनी बेहुदा बातें जारी रखी। एमन का दिल टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया। तुम जैसी लड़की मुझे दुनिया में नहीं मिल सकती। हाँ, अलबत्ता मेरी राह में पलकें बिछाए तो बहुत खड़ी हैं, लेकिन मैं इन्हें घास भी नहीं डालता। इसने ज़हर-खान लहजे में कहते हुए एमन की तरफ देखा। वो खाली-खाली निगाहों से इसे देखने लगी। मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसने कहा तो ज़ारा चौंक सी गई। कौन है तुम्हारे साथ? इस वक्त सुफियान ने बेख्तियार एमन को देखा और इसे घूरने लगा। कर दी ना तुमने घटिया और नीच हरकत, इसने फ़ोन पर हाथ रखते हुए कहा। ज़ारा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसने एकदम से फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन पलंग पर रखा और एक झटके से खड़ा होकर एमन का गला घोंटने लगा। वो बुरी तरह खांसने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त अपनी ज़ुबान से अल्फाज़ निकालने की? छोड़ें मुझे, खुदा के वास्ते छोड़ें, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे दर्द हो रहा था। इसने एकदम से इसके हाथ अपने गले से हटाए और दूर जाकर बुरी तरह खांसने लगी। दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो याद रखो, अपने पाँव पर इस कमरे से वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत भी की। तो इसने आगे बढ़कर इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। इस जोर से झटका दिया, एमन का सर शदीद दुखने लगा। ले जाओ अपना ये नाश्ता, मुझे नाश्ता नहीं करना। इसने ट्रे उठाकर वहीं जमीन पर दे मारी। मैं तुम्हें इतना बेजार करूंगा, खुद से इतना बेजार करूंगा कि तुम खुद मुझसे पनाह मांगोगी, तो तब मैं तुम्हें आजाद करके अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर लूंगा। इसे अपने मन सुबह से आगाह भी कर दिया। नाश्ता कमरे में बिखर चुका था और वहां से निकलकर हवेली के मरकजी कमरे में आकर इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। चुपचाप आंसू बहाए वहीं बैठकर सोचने लगी, इसका कसूर क्या है, इसकी क्या गलती है जिसे इस फैन जैसा शोहर मिला। बेटा तुम सबको याद है ना कि आज हमें रमला के ससुराल जाना है, सब लोग वक्त से तैयार हो जाना। चची जान ने वहां मरकजी हाल में बैठे तमाम लोगों को कहा तो एमन एकदम से कहने लगी, चची जान मैं नहीं आ सकूंगी। इसकी बात सुनकर ताई जान ने इसे डांटा। अरे नहीं नवेली दुल्हन, तुम क्यों नहीं आओगी? जाओ जाकर सुफियान से भी कह दो कि शाम तक सब तैयार हो जाएं।
وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، وہ آتے ہیں تو میں کہہ دوں گی۔ اس کا دل اداسی سے بھرپور تھا۔ وہ کیسے کسی سے ایسے تقریب میں شرکت کرتی جبکہ اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے چاروں ناچار اپنی تیاری شروع کی اور لال رنگ کا جوڑا نکال کر زیب تن کیا۔ اس نے اپنے بال پونی میں مقید کیے اور ہلکا سا میک اپ اور جویلری کے ساتھ بھی غضب ڈھانے لگی۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر کمرے سے جانے لگی، اس دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور سفیان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے ہی ایمن پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمن نے جب اس کی نظریں خود پر پائیں تو اپنی پلکیں جھکا لی۔ راستہ دیجیے، باہر جانا ہے۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس لیے ایمن کو کہنا پڑا، میں نے تمہارا راستہ نہیں روکا، البتہ تم میری نظروں میں آنا چاہتی ہو، اسی لیے لال جوڑا زیب تن کر کے عین میرے سامنے کھڑی ہو، لیکن یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے گھائل کر سکو گی۔ اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ایمن کوئی جواب دیتی اسی دوران اس کا فون بجا۔ تمام گھر والے آہستہ آہستہ کر کے گاڑی میں جا چکے تھے۔ ایمن کو سفیان کے ساتھ آنا تھا۔ اماں جان نے کہا کہ آپ کو بھی آنا ہے۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے فون سننے لگا جہاں اس کا یونیورسٹی کا دوست ارشد موجود تھا۔ ارے سفیان، کچھ خبر بھی ہے؟ غضب ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ وہ آگے بڑھ کر پلنگ پر بیٹھا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا چلا؟ حیرت ہے ویسے، تجھے کیسے نہیں پتا چلا؟ اب تو کچھ بولے گا بھی یا اس طرح پہیلیاں بجواتا رہے گا؟ وہ ایک دم سے غصے میں آیا اور بے چینی سے کھڑا ہو کر ٹہلنے لگا۔ یار زارا نے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی فون اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے امن کی طرف دیکھنے لگا جو نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ وہ ایک دم سے اسے اس طرح پریشان دیکھ کر آگے آئی۔ تم ان تمام چیزوں کی ذمہ دار ہو۔ اگر زارا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک دم سے وہ غصے میں آگے بڑھا اور زوردار مکہ دیوار پہ دے مارا۔ وہاں تھوڑا ہی اوپر شیشہ لگا ہوا تھا جس سے اس کا ہاتھ ٹکرایا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کو چوٹ لگ جائے گی۔ ایمن نے دیکھا تو فوراً سے آگے آئی اور اس کا ہاتھ جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لے کر چوٹ دیکھنے لگی تو دوسرے ہی لمحے سفیان نے ایک دم سے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ تم ان تمام چیزوں کی ذمہ دار ہو۔ میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ تم میرے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہو؟ اس نے ایک دم سے اس کا دوپٹہ کھینچا اور اسے دھکا دینے والے انداز میں پلنگ پر پٹکا تو ایمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی ارشد کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ جیسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے اسے اپنی مضبوط اور شدت سے بھرپور باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ تڑپنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں آئے، آپ کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ اس کی شدتوں سے تڑپنے لگی لیکن وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اسے درد کی انتہا تک پہنچانے لگا۔ اس کی چیخیں اور سسکیاں کمرے میں بلند ہو رہی تھی لیکن وہاں اس وقت اس کی دبی دبی سسکی سننے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سفیان تو جیسے دیوانہ وار اپنی ساری وحشتیں اس کے اندر منتقل کرنے کی ہر ممکن حد تک کوششیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایمن درد سے چیخنے لگی، چلانے لگی۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگتی لیکن وہ جیسے درندہ ہو گیا اور اس درندگی میں اسے ایمن کو بہت بڑا نقصان کر دیا۔ وہ نازک سی جان اس کی اس قدر وحشتوں کو برداشت نہ کر سکی اور درد کی شدت کے مارے وہ گہری سانسیں لینے لگی، لیکن سفیان کو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے، یہاں تک کہ اس نے گہری سانس لی اور اپنا سر ایک طرف ڈھلکا دیا۔ سفیان نے غصے میں آ کر اس کے ساتھ جو کیا سو کیا لیکن اب جو اس کی حالت تھی اسے نظر انداز کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حویلی میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ وہ حویلی سے باہر نکل آیا اور ایمن اپنے کمرے میں اس طرح ایڑی ترچھی ہو کر لیٹی ہوئی دوپٹے میں لپٹی ہوئی ایسے پڑی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کر کے بند ہونے لگی۔ سفیان نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کا شور ہوتے ہوئے بھی اس نے ہر حد پار کر لی تھی، اسے اذیتوں کی بلندی تک پہنچا دیا تھا۔ اماں جان، اماں جان، امی مجھے بچا لے امی۔ اسے ایسا لگا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی لیکن اب اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ کوئی تو مجھے بچا لو یا اللہ، تو میری حفاظت کر یا اللہ، یا اللہ، کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ وہ پلنگ پر یہاں سے وہاں کروٹیں لے کر کہتے کہتے اچانک سے گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اب بھلا یہ نیند تھی یا موت؟ یہ ایک بہت بڑا راز تھا۔ وہ رات بھر گھر سے باہر آیا اور جب 2 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو تمام لوگ اسے حویلی کے حال میں بیٹھے دکھائی دیے۔ ہر ایک کے چہرے پر سوگواری سے چھائی ہوئی تھی۔ وہیں رک جاؤ، ایک قدم آگے نہ بڑھانا، اماں جان نے اسے دیکھتے ہوئے وہیں ٹھہر جانے کا کہا۔ وہ حیران بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں ذرا برابر بھی شرم و لحاظ ہے تو ابھی اس وقت الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤ، اماں جان نے گرجدار آواز میں اس سے کہا۔ اب ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ اس کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے تایا جان غصے سے اٹھے اور وہاں موجود تمام لوگوں سے کہنے لگے، سب اپنے اپنے کمرے میں جائیں، میری بیٹی زندہ ہے، مر نہیں گئی۔ جو اس طرح افسوس اور سو کی وجہ سے جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تایا جان کی بات سنتے ہی آہستہ آہستہ تمام لوگ جانے لگے۔ کیا کر دیا تم نے میرے بچی کے ساتھ؟ تمام لوگوں کے جانے کے بعد تایا جان آگے بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگے۔ تو ایک لمحے کے لیے اسے سارا منظر یاد آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں دیکھو کہ ہوا کیا ہے۔ میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر 3 گھنٹے تک ہسپتال میں پڑی رہی۔ اب میں تم سے اور کیا کہوں، مجھے تو شرم کے مارے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا، اور تم ہو کر درندے بنے ہوئے تھے۔ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔
یہ بھی محض بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی کی جوان اکلوتی اولاد ہو۔ یہ کہتے ہی تایا جان وہاں سے چلے گئے اور اماں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کیا۔ میں جان ہی نہیں سکی کہ میں نے ایک جاہل اولاد کو شہر میں جاہلیت سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اگر تمہیں ذرا برابر بھی سمجھتی تو تم ایمن کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتے۔ پتہ ہے ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارے جانے کے بعد ہم اسے تشویشناک حالت میں اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگی آپ لوگ ہمیں سچ بتائیں، کیا یہ اس کے شوہر نے اس کا حال کیا یا اس کا ریپ ہوا ہے؟ کیونکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اسے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ریپ ہوا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن تم تو انسانیت سے بھی گئے گزرے ثابت ہوئے۔ کیا سوچا تھا میں نے کہ تم یہیں رہ کر زمینوں کی دیکھ بھال کرو گے، ایمن سے شادی کرو گے، دونوں خوش و خرم رہو گے کہ وہ تمہارے لیے ایک بہترین لڑکی تھی، لیکن اس بہترین لڑکی کو تم نے اس کی زندگی کے بدترین دنوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا، کہاں ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی باتیں سن کر اس نے کہا بھی تھا تو کیا، خبردار اپنی گندی زبان سے اس کا نام مت لو۔ ایمن جیسی پاکیزہ لڑکی تمہارے لیے بنی ہی نہیں، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ ابھی، اسی وقت حویلی چھوڑ دو ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجھے ایمن سے تو مل لینے دیں، وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہہ سکا۔ تو اماں جان نے افسوس بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اسے دیکھنے جاؤ، جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا اس کے باوجود بھی تم میں ہمت ہے کہ تم اسے دیکھنے جاؤ گے۔ وہ اسپتال میں موجود ہے، آئی سی یو میں آپریشن ہوا ہے، تم نے جو اس کی حالت کی تھی اندرونی ٹانکے لگے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں اور کیا تفصیل بتاؤں؟ ابھی اسی وقت تم کھڑے کھڑے واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا اور حویلی کا داخلی دروازہ ہی بند کر دیا۔ یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی تو بھی ایسی، کاش میں بے اولاد ہی رہتی، اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تو باہر کھڑے سفیان نے یہ سب کچھ سنا تھا اور سنتے ہی الٹے قدموں واپس لوٹ گیا تھا، دوبارہ کبھی یہاں نہ آنے کے لیے۔ پورے 3 دن کے بعد وہ گھر آئے تھے اور وہ سفیان کے کمرے میں پہنچا دی گئی، لیکن سفیان وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ سفیان کہاں ہے؟ اس نے اپنی ماں سے سوال کیا تو انہوں نے نفرت سے اس سے دور جانے کا کہا۔ وہ اس قابل نہیں ہے بیٹا کہ تم اس کے بارے میں پوچھو، میں اس حویلی سے نکال دیا۔ اماں جان وہیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں جب انہوں نے ایمن کا سوال سنا۔ ایمن نے ان کا جواب سنا اور سر جھکا دیا، نہ جانے زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ وہ لڑکا جس کی آنکھوں کے خواب وہ کئی برس پہلے ہی اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی، آج جب اس کا شریک حیات بنا بھی تھا تو اسے اس کا کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رہ گئی اور خاموشی سے خلا میں گھور کر اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کا منتظر تھا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ زارا کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے جیسے اس کے گھر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پیزا پارٹی کر رہی ہے اور اچھی بڑی بیٹھی ہے، جس نے زارا سے کچھ بھی نہ پوچھا، بس آگے بڑھ کر یہی کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زارا کے دل کی مراد بھر آئی۔ حویلی چھوڑنے کے بعد اس نے ایمن کا نہ سوچا نہ اس کی ایک جھلک دیکھی، بلکہ سیدھا اپنی دوست زارا کے پاس پہنچا۔ اس نے شادی کی پیشکش کی، ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی جس نے شادی کے پہلے ہی دن سفیان کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ دلہن بنی پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اندر آیا، کہنے لگا منہ دکھائی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی سے ایک سستی سی انگوٹھی پہنائی۔ تو زارا نے وہ انگوٹھی نکال کر اس کے منہ پر دے ماری۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی سستی چیزیں نہیں پہنی، تم بھی تھوڑا خیال رکھو، اگر پیسے نہیں تو گفٹ نہ دو، میں نے تمہیں زبردستی نہیں کہا۔ اس نے انتہائی ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے سفیان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ تم فکر نہ کرو میری جان، جب میرے حالات بدل جائیں گے تو تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت لا کر قدموں میں رکھ دوں گا۔ فی الحال تم خواب دیکھنا چھوڑو اور جاؤ میرے لیے کھانا آرڈر کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ان کے درمیان نکاح ہو چکا تھا اور اسی دن وہ دلہن بنی بیٹی سے آرڈر دینے لگی تو وہ ایک لمحے کے لیے دنگ سا رہ گیا۔ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہاں میرے معاملات چلیں گے، تم میرے شوہر ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا راج اس گھر سے تم شادی کے بعد ختم ہو گیا۔ مت بھولو یہ میرا گھر ہے، تم اس گھر میں میرے ساتھ رہ رہے ہو۔ میں جانتی تمہارے حالات کچھ ٹف ہیں، لیکن ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ اپنی دوسری بیوی کے منہ سے یہ سن کر اسے اپنی اہمیت کا اس کی زندگی میں اندازہ ہو گیا۔ وہ ایک ایڈونچر پسند لڑکی تھی جس نے اس سے شادی کرنے کے لیے خودکشی جیسے ایکسیڈنٹ کا سہارا لیا۔ وہ بھی صرف ڈرامہ ہی نکلا اور صحیح معنوں میں سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھا۔ مانا کہ اس وقت وہ اپنی مالی حیثیت کو جیسے تم سے کمتر ہوں، لیکن اس کا مجھے مطلب نہیں کہ میری یہ مالی حیثیت ہمیشہ رہے گی۔ اس نے جیسے اس کے سامنے کہا چاہا تو زارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب مجھے مزید دلہن بننے کا ڈرامہ نہیں کرنا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں۔ اس نے اس کی طرف توجہ کیے بغیر اے سی کھولا اور خود پر کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ سفیان اسے دیکھ کر ہاتھ ملتا ہی رہ گیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہیرے کی بے قدری کی تو خدا نے اس کے نصیب میں کوئلہ لکھ دیا، جس کی وجہ سے اس کے اپنے نصیبی ساحل کی طرف گامزن تھے۔ شادی کو 1 سال عرصہ ہونے والا ان 3 مہینوں میں ایک بار بھی تم ٹکے گھر میں نہیں بیٹھی ہو اور باہر کہیں نہ کہیں مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ ایسی شادی کا کیا فائدہ؟ ایک دن تو وہ پھٹ پڑا جب زارا کی پارٹیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کوئی تو ایک لمحہ ہو تو ایسا ہو جب تو نے میرے ساتھ گزارا۔ سفیانہ سے شکایت کی تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ کیا تم ٹپیکل مردوں کی طرح ہر وقت مجھے اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہو؟ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، باقی تمہاری مرضی، اگر تم چاہو تو ٹھیک، ورنہ پھر میں تم سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اتنی سی بات وہ اسے علیحدگی تک پہنچا دی تھی۔ سفیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب صحیح معنوں میں اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا۔ اپنی نور کے حالے کی مانند پہلی بیوی ایمن کو چھوڑ کر اس نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا اور زارا کو اسی وقت اس نے طلاق دے دی کہ وہ اس کے لائق تھی۔ طلاق کے بعد زارا نے فوراً سے اس کا سامان پھینکوایا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایک بار پھر سے وہ بے یار و مددگار کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ تب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کہاں جائے گا۔ میں حویلی واپس جاؤں گا، اماں جان سے معافی مانگ لوں گا، ایمن کو اپناؤں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پورے یقین کے ساتھ ٹھیک 1 سال بعد اس نے گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں انہیں منا لوں گا، وہ سب مجھے معاف کر دیں گے۔ جو کچھ میں نے کیا وہ معافی کے لائق تو نہیں تھا۔ بالآخر اسے 1 سال بعد اندازہ ہو گیا جب زارا کے گھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اسے سمجھ آ گئی کہ اس کی اماں جان کا فیصلہ کافی حد تک درست تھا۔ اسے ہی دیر سے سمجھ آئی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچا تو وہاں اسے حویلی کے سین میں اماں جان بیٹھی نظر آئی۔ تائی جان سے کسی معاملے پر بات کر رہی تھی۔ جیسے ان کی نظر سامنے پڑی تو ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ سے اور اون سلائیاں گر پڑی۔ اماں جان میں آ گیا ہوں اب کے پاس، میں بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ آتے ساتھ ہی وہ اماں جان کے قدموں میں گر گیا تو انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کس چیز نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا؟ انہوں نے اس کندھے سے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھنے لگی۔ میں بے حد شرمندہ ہوں، زمانے کی ٹھوکروں نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں جان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جو بھی تھا بالآخر وہ اس گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کے جانے سے حویلی میں جو سناٹا ویرانی پیدا ہوئی تھی وہ آج تک قائم تھی۔ ایمن کہاں ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا تو وہ دونوں چپ کر گئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اس نے جیسے ہی سنا تو فوراً سے دوڑتا گیا، اپنے کمرے کی طرف آیا، دروازہ بچایا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے، ایمن کے ساتھ ایک چھوٹی بچی جو اس کی گود میں تھی کھیل رہی تھی اور اس کے آنے سے بے خبر دروازہ کھول کر اسے اٹھا کر کھلا رہی تھی۔ بچی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کیسی ہو؟ وہ اندر آیا اور اس سے پوچھنے لگا تو دوسرے ہی لمحے ایمن نے اسے دیکھا اور اپنی جگہ جم سی گئی۔ اب یہاں اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا اور اس نے چھوٹی سی بچی کو دوبارہ پلنگ پر ڈال دیا۔ سفیان نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور مرے مرے قدموں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا، اسے پلنگ پر بٹھایا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل نہیں۔ میرے گناہوں کا بوجھ میرے کندھے پر موجود ہے۔ تم سے بے وفائی کرنے کے بعد میں کبھی سکون سے نہیں جی پایا۔ مانتا ہوں جب خود کو بے چین محسوس کیا تو ہی تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس امید لے کر آیا ہوں کہ تم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دو گی نا، اور ہم ایک نئی زندگی گزاریں گے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میں وہ ساری اذیتیں کیسے بھلا سکتی ہوں جن کے زخم آج بھی مجھے اپنی روح پر محسوس ہوتے ہیں۔ ایمن اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مانتا ہوں کہ میری شرمندگی سے تمہارے زخم نہیں بھریں گے، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں بیوی کی حیثیت سے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ تم سے دور ہو کر میں نے وہی کیا جو میں کرنے کا سوچا تھا، زارا سے شادی کی، لیکن اس نے شادی مجھے جتنا ذلیل و خوار کیا، اس نے تمہاری اہمیت میری نظر میں کافی حد تک بڑھا دی۔ مجھے صاف و واضح طور پر بات کرنا آتی ہے اور میں وہی تم سے کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو ورنہ میری روح دنیا میں بے چین رہے گی، آخرت میں بھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ ابھی تک جوڑ رکھے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے ایمن حیران ہوئی جب اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ ایمن کی برداشت حد یہیں تک تھی، اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ اس طرح روتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایمن نے جیسے یہ کہا تو سفیان نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے خود میں بھینچ کر چومنے لگا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، دیکھو زندگی نے میرا کیا حال کیا ہوا ہے، پچھلے 2 سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایمن کی خوبیوں کا اعتراف کیا تو ایمن نے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ اسی دوران بچی کے رونے کی آواز نے ایمن کو متوجہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو ایمن نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ شاید یہی ہے وہ وجہ جس نے آپ کو یہاں لوٹنے پر مجبور کیا، اس نے کہتے ساتھ ہی وہ بچی اس کے گود میں ڈال دی۔ سفیان کی نظر جیسے اس کے چہرے پر پڑی، اس نے غور سے دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کی شدتوں نے زور پکڑ لیا۔ اس نے بچی کو خود میں بھینچ لیا اور اشارے سے پوچھنے لگا، کیا یہ میری بیٹی ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں یہ ہماری بیٹی ہے، کہتے ساتھ کی ایمن کے بھی آنسو نکلنے لگے۔ میں اتنا عرصہ اپنی بیٹی سے دور رہا، اس نے اتنا عرصہ اپنے باپ کے سائے کے بغیر گزارا، میں کتنا بدبخت باپ ہوں۔ اس نے باقاعدہ طور پر اپنی بیٹی کو چومتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اپنے باپ کی باہوں میں جیسے خوش سی نظر آنے لگی، اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر سے ایمن کے برابر میں بیٹھ کر اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں۔ ایمن نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی بیٹی ایمن کے بالوں سے کھیلنے لگی۔ تو تم نے مجھے زندگی کا اتنا بڑا اور خوبصورت تحفہ دیا، مجھے علم ہی نہ ہو سکا، تم ٹھیک کہتی ہو، اس کی وجہ سے میں حویلی میں واپس آیا ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بابا آ گئے ہیں نا، اب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بھی اور آپ کی مما کو بھی، اور احساس ہو گیا ہے کہ آپ کی مما ہی نمبر 1 ہے اور وہی مریشہ یکش
اور وہی میری شریک حیات ہیں، اور تم میرے لیے بہترین تحفہ ہو جس کی ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، اور اب سے اپنے باپ کے بغیر نہیں رہنا پڑے گا۔ اس نے باری باری دونوں کو چومتے ہوئے کہا تھا، اور اللہ کے آگے دل میں سجدہ ریز ہوا جس نے اسے زارا کی حقیقت دکھائی تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس لوٹے، ایک آرام دہ زندگی گزار سکے۔ اللہ نے ایمن کی آزمائش کو بھی ختم کیا۔ اس نے دعاؤں میں اس کی واپسی مانگی تھی، اور ان دعاؤں کو چپکے سے خفیہ رکھا تھا کیونکہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی باپ کے سائے کے بغیر پروان چڑھے۔ آج اس کی دعائیں رنگ لائی تھیں، اور اس نے معجزہ ہوتا آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اسے یقین آ گیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو نہ بھولتا ہے نہ ہی اکیلا چھوڑتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھا جہاں سفیان اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کے ساتھ مستیاں کر رہا تھا۔ یہ منظر اسے بھرپور اور خوبصورت لگا تھا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔